ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، خوش آمدید آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان ARY QTV پر گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے مفتی صاحب قبلہ سے۔ مفتی صاحب قبلہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور اس میں بھی ہم بہت سارا سمجھیں گے کیونکہ کم ڈسکس ہوتی ہے یہ چیز۔ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے اس کو ہم جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں، رؤیت کا، اللہ کو دیکھنے کے بارے میں، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے قرآن و سنت کی؟ بے شک بڑی اہم بات ہے اور معرکۃ العراب بحث ہے اور قرون اولیٰ سے یہ مختلف فی، دور صحابہ سے یہ مختلف فی چلی آ رہی ہے۔ صحیح۔ اچھا دیکھیے صفدر صاحب، ایک تو ہے رؤیت باری تعالیٰ آخرت میں، آخرت میں اللہ کا دیدار، بالکل ٹھیک، اور وہ تو انشاءاللہ ہر صاحب ایمان کو ہوگا، بالکل ٹھیک، اس پر اتفاق ہے، اللہ کا دیدار آخرت میں ہوگا۔ اور میں نے کئی بار وہ روایت جو حضور سیدی داتا گنج بخش بالکل ایسے رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں نقل کی ہے، میں نے سنائی۔ حضرت رابعہ بصریہ کہا کرتی تھی، یا اللہ میں عبادت فقط تیرے دیدار کے لیے کرتی ہوں، تم مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ تو یہ ہے آخرت میں۔ دنیا کے اندر، اس دنیا میں دیدار باری تعالیٰ، رؤیت باری تعالیٰ خواب میں، اس پر بھی بحث نہیں ہے۔ یہ حضرت امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فتاوی شامی المعروف، فتاوی شامی جو الدر المختار، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ ہے کہ لیکن اس دیدار سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کوئی تشخص ہو، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، کوئی تشخص ہو یا جہت ہو۔ یہ جس طرح بھی شاہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور اس میں ایک لفظ تھا کہ کما یلیق بشانہ، کیا بات، جیسے یہ اینڈ ہے، بس یہ اینڈ ہے، یہاں آ کے ہم سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے کیا کسی کے لیے اللہ کا دیدار کرنا پاسبل ہے؟ تو جمہور صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، علماء امت کا، متکلمین کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور کا، یہ میں جمہور کی بات کر رہا ہوں، اجماع نہیں ہے۔ تو جمہور جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، آپ کے سوا کسی نے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار اس کائنات میں یہ نہیں کیا۔ یہ آمنہ کے لال نے کیا ہے، مدینے کے تاجدار نے کیا ہے۔ یہ ہے کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو تلک الرسول فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رسولوں کے درجے رکھے ہیں، ایک وہ ہے جس سے کلام کیا ہے، ورفع بعدہم درجات، ایک وہ بھی ہے جس سے اس سے بھی بلند درجہ عطا کیا ہے۔ تو وہ کلام سے پھر اگلا درجہ کون سا ہے؟ وہ دیدار والا ہے۔ اور اس لیے آپ کو میرے نبی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کا دیدار بڑی اچھی صورت۔ کیا مفتی صاحب زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ سوال اہم ہے کیونکہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں عرض کیا تھا کہ زبان کا دامن تنگ ہے، بعض اوقات یہ اس طرح بیان نہیں کر پاتی جس طرح بیان کیا جانا چاہیے، لفظوں کی کمی کی وجہ سے اور قواعد کی کمی کی وجہ سے، اور الفاظ کم پڑ جاتے ہیں بعض اوقات اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ہم میاں کا استعمال کر جاتے ہیں بعض اوقات، اللہ میاں یا اللہ میاں کے ساتھ اکثر بزرگ آدمی جو ہیں وہ بچوں کو سمجھاتے ہوئے اس بات کا بڑا سہارا لیتے ہیں۔ تو ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ گو کہ ممکن ہے کہ سوال کا جو مزاج ہے وہ مبنی بر فتویٰ ہو، لیکن بہرحال اس کو ہمیں سمجھنا ضرور ہے۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ جس طرح قبلہ نے سمجھایا اور کیٹیگری کر کے سمجھایا ہے، یہ بڑا اتنا مشکل مسئلہ اور اتنی آسانی سے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کے سوا اللہ نے یہ شان کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود عرض کیا تھا رب آرینی انظر الیک قال لن ترانی۔ اب وہ کیفیات یہ بتاتی ہیں کہ اگر قبلہ یہ ممتنع ہوتا تو انبیاء یہ تقاضا تو نہ کرتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش رکھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، کو آئے گا تو میں اسے دکھا دوں گا۔ اب یہاں لن ترانی ہے اور دیکھنے والے کے لیے کہا ما زاغ البصر وما طغی، انہوں نے ایسے دیکھا ہے جیسے دیکھنے کا حق بنتا ہے، اور پھر میرے رب نے عطا بھی فرمایا ہے آپ کو۔
اور جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے لیے جب پکارنا ہو کون سے نام استعمال کرنے چاہیے، تو وہی آیت مبارکہ جو ابتدا میں قبلہ نے تلاوت فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو بتا دیا گیا ہے کہ کن ناموں کے ساتھ پکارنا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان ناموں کو چھوڑ دو جو نام ملحد پکارتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو کے وجود کے قائل نہیں ہیں، وہ جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں ان ناموں کے ساتھ تم نے نہیں پکارنا۔ اب اس آیت مبارکہ کے ضمن و ذیل میں ایک علماء تو یہ رائے رکھتے ہیں کہ بالکل اللہ کے سوا کوئی لفظ اس کے لیے نہیں بولنا چاہیے، حتیٰ کہ وہ تو اتنے متشدد بھی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کی محبت میں ہوتے ہیں کہ خدا کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، بھگوان بھی نہیں کہنا چاہیے، گاڈ بھی نہیں کہنا چاہیے، باقی جتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے کسی لفظ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ عقیدہ توحید ہے، یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں آپ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت نے آپ کو محدود کر دیا ہے، آپ مقید ہو گئے ہیں، لہٰذا جو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ لفظ اللہ کا متبادل ہی نہیں ہے کائنات میں، بالکل صحیح فرمایا، اب اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ لفظ اللہ، اس میں جلالت میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی محبت ہے، کتنی وارفتگی ہے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہاں یہ بھی ضمنی رائے ہے کہ میاں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کو نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہیں اور کوئی معنی ایسا بھی ہے کہ جو نامناسب ہے، تو ایسے لفظ کو الوہیت کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو اگر ہم کفر نہ بھی کہیں، حرام کا درجہ نہ بھی ہو، تو لیکن نامناسب ہے تو غیر مناسب ہے، اور اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس میں کچھ لوگ دیکھیے کہ اب یہ واجب الوجود کیا ہے، قدیم کیا ہے، حادث کیا ہے، مسبوق بالعدم کیا ہے، غیر مسبوق کیا ہے، وہ تو یقیناً ایسے علماء جانتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو ان چیزوں سے آشنا نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی علماء ہیں جو اتنی رائے دیتے ہیں کہ دیکھیے اگر کسی کی نیت میاں بولتے ہوئے درست ہے تو اس کی نیت کے اعتبار سے اسے اجازت دے بھی دینی چاہیے۔ اب جو بندہ لفظوں سے آشنا نہیں ہے، جو ان چیزوں کے معنی سمجھتا نہیں ہے، وہ اپنی اپنائیت میں، الفت میں، ورفتگی میں اللہ کو کسی نام سے بھی پکارتا ہے، لیکن اس کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی ایسا نام لے جو کسی اور مذہب میں مستعمل ہے، جو کسی اور مذہب میں، اس نام کی اجازت نہیں، وہ تشبہ کی اجازت نہیں ہے۔ باقی نیتوں کا حال پھر اللہ رب العزت۔ کیا خوبصورت بات بتا دی، اور ذہن جو ہے وہ پرسکون بھی ہو جاتے ہیں یہ ساری باتیں سن کر۔ اللہ کریم بہت کرم فرمائے ہمارے معزز اسکالرز پر۔ کلام شامل کرتے ہیں الحاج شہباز قمر فریدی، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک ایک کلام جو وہ چن کر لا رہے ہیں تو وہ ہال میں کیفیات کا ایک جم غفیر ہمیں نظر آتا ہے۔ جی آئی صاحب، کیا انتخاب ہے اس وقت؟ نعت شریف، بسم اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، 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 میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، قسم قرآن مجید دیے میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، کون ہوگا امام صفِ انبیاء، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، بولے سارے نبی آپ ہیں، آپ ہیں، فاتح خیبر شکن شامل پنجتن، فاتح خیبر شکن شامل
علی یا علی آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں سیدہ کی خیرات ہے ہو کمی کیا مجھے آپ ہیں ہو کمی کیا مجھے آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں مفتی صاحب اللہ شاہ صاحب خواجہ خواجہ فاتح قادیاں خواجہ خواجہ فاتح قادیاں پیر میرے علی آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری میرے دامن میں خوشی ہاں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں سیدہ کی خیرات ہے آپ دیکھو میرے دامن میں سیدہ کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے ہو کمی کیا کمی آپ ہیں ہو مجھے کیا کمی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں سبحان اللہ صاحب سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. دریائے عقیدت کو اترنے نہیں دیتی, گلزار مودت کو بکھرنے نہیں دیتی, مرتے ہیں اسی غم میں ہمیں مارنے والے, زہرا کی دعائیں ہمیں مرنے نہیں دیتی. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.